السلام علیکم جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے جناب تقریر کی اور اس میں پھر انہوں نے وہی باتیں کی کہ گھبرانا نہیں ہے۔ 5 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا جی، ہاتھ دھونا ہے، صفائی رکھنی ہے، باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو اسپیشل احتیاط کے لیے کہا گیا، اور پھر اس طرح جو ہے گیدرنگ جہاں پہ 40 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ اکٹھے نہ ہوں، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور پھر اسپیشل لوگوں کو جو کہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، ڈاکٹر حضرات، نرسز حضرات، ان سے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی اسپیشل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں۔ اور پھر اس طرح انہوں نے جناب کہا کہ ہر بندہ اٹھ کے جا کے ٹیسٹ کروانے نہ جائے، کیونکہ ہر شخص کا ٹیسٹ وہاں پہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی گورنمنٹ کے پاس، کسی بھی گورنمنٹ کے پاس اتنی سہولتیں اس وقت موجود ہیں کہ وہ ہر شخص جب وہ نزلہ زکام کھانسی ہو جائے تو وہ اٹھ کے جا کے وہاں پہ ٹیسٹ کروانا شروع کر دے۔ پھر انہوں نے علماء اکرام سے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ جناب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو میں اویئرنیس پیدا کریں، اور اس طرح اجتماعات میں جو ہے وہ جانے سے گریز کریں۔ 40 لوگوں سے زیادہ اگر کہیں پہ اجتماع ہو تو اس میں آپ نہ جائیں۔ اب یہاں پہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، دنیا کے لحاظ سے میں یہ بات یہاں پہ سمجھ گیا ہوں، احتیاطی تدابیر ہم لے رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا تو ہمیشہ بھروسہ رہا ہے اپنے اسباب کے اوپر، اب سبب کے اوپر بھروسہ تو ہم بھی کرتے ہیں اور ہم بھی سبب کا انکار نہیں کرتے، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آج ہم نے ان جگہوں کو بند کر دیا ہے جن جگہوں سے جا کے ہمیں دعائیں ہماری قبول ہونی تھیں، بجائے اس کے کہ ہم خانہ کعبہ میں جا کے دعا مانگتے، بجائے اس کے کہ ہم طواف جا کے کرتے، بجائے اس کے کہ ہم روضہ رسول پہ حاضری دے کے اس پہ دعا مانگتے، بجائے اس کے کہ ہم مساجد میں زیادہ ٹائم گزارتے، بجائے اس کے کہ ہم مساجد میں اکٹھے ہو کے سارے مسلمان اجتماعی طور پہ دعا کرتے، ہم نے جناب الٹا کام کر دیا۔ ہم نے مسجد بند کر دی، خانہ کعبہ بند کر دیا، طواف بند کر دیا، عمرے بند کر دی، حج کا خطرہ ہے، یہ سارے کام ہم نے کر دیے ہیں۔ مسجد میں جناب ہم نے پابندیاں لگا دی ہیں کہ جمعہ کے اجتماعات کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، کویت، سعودی عربیہ، ان ممالک کے اوپر ابھی جمعے کی جو نماز ہے اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پہ پاکستان میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے کہ جناب بغیر صفوں کے نماز پڑھیں اور پھر صرف فرض جو ہے وہ مسجد میں جا کے پڑھیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں اور جا کے فرض پڑھ کے اور فٹافٹ مسجد سے نکل آئیں۔ اب ہمارا تو یقین یہ تھا کہ ہم مسجد میں جائیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور وہ قبول ہوگی، تو اب یہ یقین کہاں پہ گیا ہے؟ اس طرف کسی بھی عالم کا، کسی بھی اس طرح ریلیجس پرسن کا اس طرف کوئی ذہن نہیں آ رہا۔ ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ گھر میں وضو کریں، گھر میں آپ جو ہے نا وہ سنتے پڑھیں اور آپ بغیر صفوں کے نماز پڑھیں اور صفوں میں فاصلہ رکھیں، اور جو ہے خطبے کو 1.5 منٹ 2 منٹ کا کر دیں، یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی ریلیجس پرسن اس وقت یہ بات نہیں کر رہا کہ ہم مسلمان بھی ہیں۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا جو غیر مسلم ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ پہ یقین، اللہ کے رسول پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ہمارے پاس تو اتنا بڑا سرمایہ تھا، ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا۔ ہم نے ان کو کیا پیغام دیا؟ ہم نے یہ پیغام ان کو دے دیا کہ جناب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے نا تو ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم بھی اب مسجد سے جانے سے ڈر لگے گا، ہم بھی کعبہ جانے سے ڈر لگے گا، اور ایک الٹا سا ہم نے کام کر دیا ہے۔ بجائے آپ اتنی زیادہ آپ نے اس کو ہائپ کریٹ ہو گیا ہے کہ آپ ہر چیز کو بند کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور ہر چیز بند کرنے جا رہے ہیں۔ کم سے کم آپ یہ مسجدیں تو کم از کم بند نہ کرتے، آپ کم سے کم خانہ کعبہ کا طواف تو بند نہ کرتے، اور آپ کم سے کم جو ہے وہ یہ عمروں پہ پابندی تو نہ لگاتے۔ وہ ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اجتماع ہوگا اس سے یہ چیز پھیلتی ہے، لیکن آخر اس اجتماع کا مقصد بھی تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اجتماع کس مقصد کے لیے ہوگا۔ اب یہ تو ایک تو اجتماع ہے دنیا کے لیے، ذرا شادی بیاہ وغیرہ، اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ پابندی لگا دیں، لیکن ایک اجتماع وہ ہے جس پہ آپ جا کے آپ کو مکمل یقین ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں گا تو میری یہاں پہ دعا قبول ہوگی، اور میں یہاں پہ جاؤں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملے گا، میں اس کے یہاں جا کے اس کے پانی پیوں گا تو مجھے شفا ملے گی۔ آپ نے تو ختم ہی کر دیا سارا کچھ، نہ ان میں کچھ، نہ آپ میں کچھ، بس نہ مسلمانوں میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے وہ تو ان میں تو کچھ تھا ہی نہیں، اور آپ نے اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی آپ جیسے ہی، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔
آپ نے سارا کچھ بیماری کو سمجھ لیا، بیماری ابھی ہے بھی نہیں۔ 97% لوگ ویسے ریکور ہو جاتے ہیں، 3% وہ لوگ ہیں جو کہ بیمار ہیں یا پھر ایجڈ عمر کے لوگ ہیں، وہ جا کے اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو بھی ہاسپٹل میں رہنا پڑتا ہے، پھر بھی علاج کروا کے ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی لوگ، یہ نہیں کہ وہ 3% سارے مر جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت اموات ہیں وہ بھی اگر ان کے آپ پرسنٹیج کے حساب سے لگا لیں تو کیا پرسنٹیج بنتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا، مطلب 100 میں سے 97% لوگ جو ہیں وہ تو ریکور ہو رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بیماری سے بندے مرتے ہیں، کہ ایسی کون سی بیماری ہے جس سے لوگ نہیں مرتے؟ ہر بندے کو دیکھیں، ہر بندے کو ڈینگی ہوا تھا، کافی سارے لوگوں کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، کافی سارے لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں، شوگر کے مریض ہوتے ہیں، کافی سارے لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مطلب ہے کہ ملیریا ہو جاتا ہے، اور پھر لوگوں کو گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے، پھر اس طرح اکثر لوگوں کو بلڈ کینسرز ہیں، اکثر لوگوں کو کینسر ہیں۔ اب وہ سارے مرتے تھوڑی ہیں، اس میں سے اکثر لوگ بچ جاتے ہیں، جس نے مرنا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن اب یہ بھی ایک بیماری ہے، اس میں سے جس نے مرنا ہے اس نے مر جانا ہے، جس نے نہیں مرنا اس نے نہیں مرنا۔ لیکن میں آپ کو یہ سچی بتا رہا ہوں، ہم نے زیادتی کی ہے، اپنے جو مذہبی مقامات تھے ان کو بند کر کے، یہ ہم نے زیادتی کی ہے۔ ہمیں وہاں پہ رہنا چاہیے تھا، ہمیں وہاں پہ حاضری دینی چاہیے تھی، ہمیں وہاں پہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ اگر اب کسی علاقے میں بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز استسقاء کرائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بھی ایک خوف ہے، ایک بیماری ہے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے تھی، ہمیں مسجد میں زیادہ ٹائم گزارنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں تو کہا کہ جی مسجد کو ہاتھ لگا کے واپس بھاگ جاؤ۔ یہی مسجد میں اگر 4 یا 2 رکعت فرض ہی پڑھنے ہیں تو پھر یہی مطلب ہوا نا کہ مسجد کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاؤ۔ کیوں کہ مسجد اب خطرے کی جگہ بن چکی ہے۔ بھاگتا بندہ وہیں سے ہے جہاں پہ خطرہ ہو، تو آپ نے مسجد کو تو خطرہ قرار دے دیا، آپ نے خانہ کعبہ کو تو خطرہ قرار دے دیا۔ آگے یہ امن کی جگہ تھی، سکون کی جگہ تھی، شفا کی جگہ تھی، اور ہم نے اپنے قول و فعل سے، میری یہ باتیں آپ کو لازماً نالازماً آپ اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، پریکاشن میئرمنٹس، اس سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پریکاشنز لینی چاہیے، لیکن اس صورت میں یہ پریکاشنز کچھ صحیح نہیں ہے، یہ کوئی پریکاشنز نہیں ہے۔ یہ آپ نے اپنے قول و فعل سے کچھ اور ہی ظاہر کر دیا کہ دنیا کے اندر جو غیر مسلم تھے وہ بھی یہ کچھ کر رہے تھے اور آپ بھی یہ کچھ کر رہے ہیں، تو پھر دیکھ لیں حالات کس طرف جائیں گے۔ اگر اس طرح ہی، میرا تو نہیں خیال کہ حالات ٹھیک ہوں، اللہ کرے کہ حالات ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن جو اقدام ہم نے اٹھانے شروع کر دیے ہیں نا، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے۔